السلام علیکم وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ ہماری آج کی آیات الحمدللہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 10 سے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر جس کو ہم نے لاسٹ میں الحمدللہ پڑھا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بہت قریبی ہیں، یعنی جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کے لیے یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو کیونکہ اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور انہیں جہنم سے بچا لے، ان کو ہمیشہ کے باغات کے اندر داخل کر اور ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے آباء و اجداد کو بھی داخل فرماؤ اور ان کو بچا لے۔ اور پھر یہ کہا گیا سزاؤں سے اس طریقے سے لوگ پھر بچ جائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی رحم نہیں فرمائے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادونا وہ بلائے جاتے ہیں، لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ تعالیٰ کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اس جب تدعون جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمانی طرف ایمان کی، فتکفرون تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جب پکارے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن جو ہے اللہ کا وہ جو غصہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس وقت بھی بہت بلند تھا جب تم اللہ کے سوا لوگوں کو پکارا کرتے تھے، یعنی کسی اور کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ مختون کہتے ہیں سخت ناراضگی کو، کہ اہل کفر جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جب جھلستا ہوا دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر تم سے زیادہ کہیں غصہ آتا تھا جتنا تم آج اپنے اوپر کر رہے ہو۔ یہ اللہ ہی کی ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ تم آج جہنم کے اندر موجود ہو، اور یہ اس لیے کہ جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر، یعنی اس کو اپنا کوئی مددگار سمجھ کر اس کو نام لے کر پکارتا ہے بنا کچھ سوچے سمجھے، اصل میں وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں بہت سارے لفظوں کے مطلب ہی نہیں پتہ۔ ہم جو ہے جب کوئی بات بولتے ہیں تو ہم کیونکہ برسوں سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم نعرہ لگانے کے اندر یا کسی چیز کو کرنے کے لیے بس جو اپنے آباء و اجداد سے یا ارد گرد کے ماحول کے اندر جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں بس ہم ان کو بلند کرتے جاتے ہیں، حالانکہ کیا ہے کہ جب تک ہمیں کسی بھی چیز کا مطلب نہیں پتا ہوگا تب جو ہے وہ اس چیز کا کہ جب معنی نہیں پتا ہوں گے تو پھر ہم کہاں سے اپنے بات کو درست کر سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوگا جہنم والوں کے ساتھ، تو یہ کہا گیا کہ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو غصہ اس بات پر ہوگا کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا جو ہم یہاں لے کر آئے گئے، حالانکہ انہوں نے دنیا کے اندر طرح طرح کا کفر کیا، اور کفر کرنا خصوصاً شرک کرنا اللہ کے غصے کو یعنی اس کی ناراضگی کو شدید کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے پیچھے کوئی دلیل اور حق نہیں ہوتی، اس لیے جو شرک جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا غصہ ہے، اور اللہ کا غضب جب ایک بادشاہ ہے پوری کائنات کا تو جتنی اس کی رحمت وسعت والی ہے تو یقیناً اس کا غصہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں وہ قہار کے صفت کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگا۔ قولو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، امتنا تو نے موت دی ہم کو، امتنا سنتینی دو بار، واحییتنا اور زندگی بخشی ہم کو، نتینی اور دو بار تو نے زندگی بخشی ہم کو، فاعترفنا تو اعتراف کر لیا ہم نے، بذنوبنا اپنے گناہوں کو، فہل تو کیا، الی طرف خروج نکلنے کا، من سبیل کوئی راستہ ہے،
اب کافر جو ہے وہ ڈیلنگ کے اوپر آ گئے نا. اب وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی اور 2 بار موت دی. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. پہلی موت کیا تھی کہ عدم کی کیفیت سے روح جب مل گئی تھی تب کی زندگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسری موت کون سی تھی جو دنیا کی زندگی کے بعد آئی. اور اسی طریقے سے زندگی کون سی تھی کہ جو عدم سے زندگی کا ظہور ہوا اور زندگی بیچ میں مل گئی اور اس کے بعد ختم. اور پھر آخرت کی زندگی جو یہ شروع ہو گئی ہے. اس اعتراف کے بعد کہ کیا ہم اپنے اس عذاب سے نکل سکیں گے، یعنی ہم اب اس وقت جو ہے وہ اپنے گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو کیا اب ہمارا یہاں سے کوئی نکلنا ہو جائے گا؟ 2 موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے. اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے، اس کے بعد قبر میں دفن ہو جاتا ہے. اور 2 زندگیوں میں پہلی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے ہو کر اختتام وفات پر ہوتا ہے. اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی. انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے یعنی ان تمام تر باتوں کو کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے کہ اب ہم اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، کہ تو کیا اب ہمارا یہاں نکلنا ہوگا؟ اس وقت کسی بھی انسان کا کوئی بھی جو اعتراف ہے وہ کام نہیں آئے گا. ہماری توبہ کی قبولیت کا وقت اس وقت تک ہے جب تک نرخڑے کے اندر سانس پھنس کر اور اس کے اندر سے آواز کھڑکھڑ کی جو ہے وہ پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ جب سانس نکلنے لگتا ہے نا، یعنی کہ تو ایک نرخڑے میں سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے قربانی کی گائے کو جب ذبح کیا جاتا ہے یا بکرا جو بھی جانور کیا جاتا ہے، تو اس کی جو آخری سانس چل رہی ہوتی ہے نا، جب اس کے جسم سے نکلنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو عجیب خڑخڑاہٹ کی آواز ایک محسوس ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب حلق کے اندر بالکل جان آ جائے گی، اس سے پہلے توبہ کی قبولیت ہے. لیکن کیا ہے، اگر اس سے پہلے انسان نے توبہ نہیں کی اور جب اس کو سب کچھ سامنے نظر آ گیا کہ اب فرشتے اس کو لینے بھی آ گئے اور سب، کیونکہ مرنے والے کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو ان تمام سر سچویشن کے اندر پھر جو ہے نا توبہ کی قبولیت کسی بھی فارم میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب کس بات کے لیے توبہ کی جا رہی ہے؟ اب تو یہ ہے نا کہ جب ظہور چیزوں کا، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پر ایمان کا کہا تھا، وہ ظاہر ہو گئی ہیں، تو اب توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں. جب جس کو ایک زندگی ملی اور اس نے اس وقت کچھ نہیں کیا تو بہت مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ موقع دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی کام کرنا شروع کر دے. اصل میں انسان جو ہے وہ کیونکہ بہانے باز ہے فطرتاً، تو وہ بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے ہر دفعہ کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جائے تاکہ میں کچھ کرنے لگ جاؤں. حالانکہ جب فطرت کے اندر انسان کی جو کاہلی ہے، ناشکری ہے، وہی ختم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو ہمارے جسموں کی کاہلی بھی دور ہو جاتی ہے، ہمارے کام بھی بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی بہت زیادہ کاہلی، سستی، جسم میں درد اور اس طرح کی کوئی ایلیمنٹ شروع ہو، سب سے پہلے جو ہے وہ استغفار کا کثرت سے ورد شروع کر دیا کیجیے، تاکہ جو ہے وہ جو شیطان حاوی ہونے لگ گیا ہے نا مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر، وہ ذرا اس کے اندر بہتری آ جائے. ذالکم، یہ بات، بے انہو کے بوجہ اس کے کہ بے شک وہ اذا جب دعیا، جب پکارا گیا، اللہ کو، وحدہ، اکیلے اسی کو، کفر یشرک، اگر شرک کیا گیا، بھی ساتھ اس کے، تو امینو، تو تم مان گئے. فالحکم للہ، پس فیصلہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اب یہ کہا گیا کہ تمہارا اصل میں گناہ سب سے بڑا کیا تھا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی سبیل نکل جائے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہم اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا گناہ کیا تھا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکیلے نام لیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی سے مانگنا ہے، تو تم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ساتھ ہوں گے تو ہم ان کے ذریعے سے اپنی دعا کو کروا سکیں گے. حالانکہ اللہ رب العزت جو کہ ہماری شہرگ سے بالکل قریب ہے، سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری شہرگ سے بالکل قریب ہے.
تو اس میں جو ہے جب بتا دیا گیا تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر سے کوئی انسان کسی اور کو پکار سکتا ہے مدد کے لیے. اللہ رب العزت نے جو ہے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا. اور یہ شرک جو ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ اس کی ذات، صفات، اعمال اور افعال کی کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات جو ہے جب انسان دوسرے کو دے دیتا ہے تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بڑھانے کے لیے کافی ہے. لیکن کیونکہ اس کے ساتھ کیونکہ وہ بہت زیادہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس نے انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ایک سرٹن ٹائم پیریڈ مقرر کر رکھا ہے کہ ہاں اس وقت تک اس مدت عمل ہے، کر لو، عمل کر لو، جو تم کر سکتے ہو کر لو. کیونکہ انسان کے دل جو ہے وہ رحمان کے ہاتھوں کے اندر ہے، یعنی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے کہ وہ الٹ اور پلٹ سکتا ہے. اس الٹ اور پلٹ کے درمیان میں نا یہ والی چیز ہو سکتی ہے کہ کبھی بھی انسان کا دل پھر جائے اور وہ اللہ کی یاد کی طرف مڑ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اچھا والا متقی انسان ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا غرور کا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے کہ وہ خدا نہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اچھا والا متقی انسان ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا غرور کا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے کہ وہ خدا نخواستہ یا تو گناہوں کی طرف رغبت اختیار کر لے یا پھر کیا ہو کہ وہ مرتد ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کوئی بھی انسان اپنے تمام تر اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. تو یہ کہا گیا کہ جب اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بالکل اکیلا ہے. تو تم نے شرک کا دین پسند کیا کہ تم نے طرح طرح کی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیا. یہ ٹوٹل اگر ہمیں اس وقت کے لیے جو حبل، منات، لات کے جو بت تھے نا عزا کے، اگر ہم صرف انہی کے بارے میں، ہستیوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی قرآن کا جو اصل روح ہے جس کے لیے توحید کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، صرف ایک ہے، اسی کی طرف کر کے مانگنا ہے، تو اس کا اصل روح ہم نہیں ڈیفائن کر پائیں گے، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے اگر اس کو آج کے سمجھتے ہوئے یا اپنی ہی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش اگر نہیں کریں گے. اور اگر جہاں شرک کی بات ہوئی، یعنی کہ جہاں پہ بھی کوئی کسی نے کسی اور کو پکار کے مدد مانگنے کے لیے کوئی وہ کیا تو تم اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور تم اس پر ایمان لے کر آ گئے اور تم نے سوچا کہ اصل دین تو یہی ہے، اب اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بہت ہوئے. لوگوں کی اکثریت عموماً یہ کہتی ہے کہ برسوں سے ایک چیز ہوتی بھی آ رہی ہے تو کیا وہ غلط ہے جو لوگ اتنے سارے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں بعض اوقات برائی کا راستہ اتنا زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو اس کا راستہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف اٹریکٹو ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بھیڑ چال کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں اصل میں اس جہنم سے کی طرف لے کے جانے کا باعث بن جاتا ہے، جس کو شاید ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں. سورہ صافات کے اندر جب ہم الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی. وہ انسانوں نے آگ جلائی تھی جو کئی دن تک جلتی رہی تھی اور انتہائی گرم ہو گئی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آگ ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کبھی زندگی میں ہم نے سوچا نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ اتنی چٹکیوں کے اندر ایک لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گی، بالکل بند ہو جائے گی، معیشتیں ٹھپ ہو جائیں گی مکمل طور پر. لیکن کیا ہوا، اللہ نے اپنی کبریائی، اپنی جلال کا جو منظر ہے وہ ہمیں دنیا میں دکھا دیا. وہ آخرت میں تو ہم نے سننا ہے نا لمن الملک الیوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے. وہ اس سے زیادہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. مارچ اپریل کی جو سچویشن دی وہ ہم سب کے سامنے ہے، پوری کی پوری اکانومیز، پوری کی پوری سڑکیں خالی پڑی تھی. وہ سڑکیں جو گاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور وہ فیکٹریاں جو دھڑا دھڑ کام کر رہی تھی، ہر چیز. اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کے بارے میں تحقیق کے بنا کوئی بھی چیز پر عمل کرنا جو ضروری ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہو. اور سب اس کے لیے بہتر طور پر چیز یہ ہے کہ جو ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے کم از کم اس کے ترجمے کو ضرور پڑھ لیا کرے کہ کہیں کوئی اس کے اندر ایسی چیز تو نہیں ہو رہی، کوئی بات تو نہیں کہی جا رہی جو کہ درست نہ ہو. تو فرمایا گیا کہ فیصلہ جو آج کے دن تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. وہ رب العالمین جو ہے وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے لیے بادشاہت ہر وقت ہے. الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی، اپنی نشانیوں کو، ینزل، اور نازل کرتا ہے، یعنی اتارتا ہے، لکم، تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزقا، رزق، وما، اور نہیں، یہ تذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتا، الا من ینیب، مگر جو کوئی رجوع کرتا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن رات میں انسان جو ہے اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن رات میں انسان جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانیوں کو نازل کرتا رہتا ہے. ایک زمین ہے، اسی کے اندر بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسم کی پیداواریں دے سکتی ہیں. ایک منظر ہے پورے کے پورے سال کے اندر، ٹھیک ہے. اس جگہ کے اوپر اگر آپ ونٹر یعنی سردیوں میں دیکھیں تو برف ڈھکی ہوئی ہے. اگر ایک ہم زمین کے کسی خطے کی بات کریں یعنی ٹکڑے کی، اچھا اس کے بعد جب بہار وہ خزاں کا موسم آنا شروع ہوگا، اچھا پہلے خزاں آئے گا، یلو یلو سے سب کچھ ہو گیا، پتے جھڑنے شروع ہو گئے اور مختلف ہو گیا. اس کے بعد برف باری ہوئی، سردیاں آئی، برف باری ہوئی، برف سے ڈھک گیا. اس کے بعد بہار آنے لگی، اسی برف کے اندر سے برف پگھلنے لگی اور نئے نئے پتے جو ہے اگنے لگے اور زندگی کی رانائی دوبارہ آ گئی. اس کے بعد پھر یہی سرکل جو ہے وہ چلتا رہا، کیونکہ اسی طریقے سے پورے کے پورے موسم جو ہے چلتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نشانیاں دکھا رہے ہیں نا، یہ ہم صرف وقتی طور پر سبحان اللہ کہہ کر اور یا پھر اپنی آنکھوں کو دیکھ کے واو یا کچھ اس قسم کا امیزنگ کہہ کے یہ جملے ہم وقت گزار دیتے ہیں. لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا پروسیس کس طریقے سے ہو رہا ہے. جو زمین جو رزق دیے جا رہی ہے آسمان سے، پانی سب سے بڑا رزق ہے جو کہ نازل ہوتا ہے. اگر یہی پانی برسنا بند ہو جائے تو انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی. تو پانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تمہاری روزیوں کا سبب ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ میں جو اظہار ہے وہ اس لیے ہے کہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. یعنی نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ کسی بھی دین کی بنیاد ہے جو کہ نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی پہچان ہے کہ کوئی ہے جو ایسی جو جیسی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اندر منرلز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ اسکن وغیرہ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے انڈے وغیرہ ڈالے جائیں تو 3 یا 4 منٹ کے اندر یا 2 یا 3 منٹ کے اندر ابل جاتے ہیں وہ، یعنی اتنا کھولتا ہوا گرم پانی نکل رہا ہے. اور اسی طریقے سے بعض چشمے اتنے ہیں کہ وہ مطلب اتنے ٹھنڈے ہیں، اتنے فرحت بخش ہیں کہ وہ سکون دیتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے ہی ملک کے اندر مختلف جگہ سے جو ہے آپ ان کے نظارہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے مختلف درخت ہیں. زمین سے اگنے والا ایک بہت بڑی ایک لینڈ ہے، یعنی پورے کا پورا ایک جگہ ہے جس کے اندر سے کہیں سے آپ دیکھتے ہیں گندم اگ رہی ہے، کہیں آپ چاول کو اگتا ہوا دیکھتے ہیں، کہیں کپاس ہے، کہیں گنا اگ رہا ہے، اور کہیں اس طریقے سے بھٹا یعنی کہ مکئی جو ہوتی ہے وہ اگ رہی ہے، کہیں سورج مکھی ہے جس سے پھر بعد میں تیل بھی نکالا جاتا ہے اس کے بیجوں سے. یہ تمام تر چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں نا، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے. لیکن یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے پھر بتا دیا کہ رجوع وہی کرے گا. یعنی دیکھے گا انسان صحیح، لیکن کیا کرے گا، رجوع جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کرے گا جو اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں ایک سائنسی مثال دے دوں تو وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے جو سائنسدان ہیں، وہ لازمی بات ہے اسلامی جو مسلم جو سائنٹسٹ ہیں، میں ان کی جابر بن حیان اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کری، میں ان کا ذکر کر رہی ہوں جو کہ جس طریقے سے غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، یعنی دوسرے مذاہب کے. اب یہ دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی تحقیق کی، انہوں نے چیزوں کو لیا، ان سے نئی چیزیں بتا دی، لیکن ان کے بنانے والے جو موجد اصل میں جو موجد ہے، جو کہ ایجاد کرنے والا انوینٹر ہے، اس کی ہستی کو وہ نہیں پہچان پائے. ایک سیب جو پک کے نیچے گر جاتا ہے، ایک آم جو پورے کا پورا اوپر لٹکا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے، کہ اس کے اندر ایسی کیا زمین کی جو گریوٹی ہے اس کے حساب سے. لیکن کیا ہوا کہ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا، تو وہ اس کو پہچان بھی نہیں پاتا. پھر فرمایا گیا فَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، بس پکارو اللہ تعالیٰ کو مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو الدین، اسی کے لیے دین کو. یعنی کہ اللہ کو پکارنا ہے اپنی تمام تر عبادات کو خالص کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اگرچہ ناپسند ہے کافروں کو. یہ اس وقت کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ کو پکارنے پر وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں تم اللہ کو پکار لو، اللہ اکیلا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے لات عزا اور منات کو بھی دے دیا کرو، حبل کو بھی دے دیا کرو. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو خالصتاً، اس کو پکارتے ہوئے. یعنی پھر جب اللہ کو پکارو گے تو کسی اور کو
نہیں پکارنا، اور پھر اتنا پکارو اللہ کو کہ کافروں کو کتنا بھی ناگوار گزرے، صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس لیے کہ عبادت اطاعت کو خالص کرنا ہی دین کی اصل پہچان ہے، اس لیے کہ عبادت اطاعت کو خالص کرنا ہی دین کی اصل پہچان ہے۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، یلقی الروح، ڈالتا ہے وحی کو، من امر ہی، اپنے حکم سے، من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، لینذرا، تاکہ وہ خبردار کرے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا کہ کون ہے، بلند درجوں میں ہے، یعنی اللہ سے بلندی والا کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فرما دیا گیا کہ وہ علی الکبیر ہے، اور عرش پر وہ ہے، اور پھر کیا کیا کہ وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وحی الہی دے دے۔ یہاں روحن سے مراد جو ہے وحی الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو اپنے بندوں کے اوپر، یعنی اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے پر وہ نازل کرتا ہے، یعنی وہ بندہ جو جس کو رسالت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عطا فرما دیا، جیسے انبیاء علیہ السلام۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وحی الہی کا ذکر کیا روحن کے ساتھ، اسی طریقے سے حکم کے لیے بھی روحن کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو بھی وحی الہی سے تشبیہ دی، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور پھر جو ہے پھر اس وقت جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھ کے کہتا ہے کہ اب جو ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو آپ جو ہے حق بات کی تلقین کریں، اور اس دن سے ڈرائیں جو کہ ملاقات کا دن ہے۔ یوم الطلاق سے لکھا ہوا ہے، یوم الطلاق یعنی کہ ملاقات کا دن، کس کی ملاقات کا دن، جسم اور روح کی ملاقات کا دن، یعنی جو وہ جسم جو کہ رکھا ہوا تھا اس کی اب ملاقات جو ہونی ہے اس کا دن۔ پھر کس کی ملاقات کا دن، جزا اور سزا کی آپس میں ملاقات کا دن۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کا دن، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کا دن، جنوں انس کی آپس میں ملاقات کا دن، اعمال نامے سے انسان کے ملنے کا دن، اگلے پچھلوں سے ملاقات کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کے دن، پھر اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی آپس میں ملاقات کا ذکر، یعنی یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کی ملاقات کا ذکر کا کہا گیا کہ اس دن سب آپس میں مل جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یوم، جس دن، ہم وہ بارزون، وہ ظاہر ہوں گے، یعنی جس دن، وہ دن ایسا ہوگا جس دن سب کے سب لوگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک دوسرے پر کیسے ظاہر ہو جائیں گے کہ اس دن وہ یہ دیکھ لیں گے کہ آج ہونے کیا والا ہے، یعنی ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نا، تو قیامت ہمارے سامنے جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ اس دن ظاہر ہو جائے گی۔ لا یخفا، نہ چھپی ہوگی، اللہ، اللہ پر، منہم، ان میں سے، شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے چھپ نہیں پائے جائے گی۔ لمن الملک اليوم، اور کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہت، آج بتاؤ کہ اصل میں بادشاہت ہے کس کے لیے، للہ الواحد القہار، آج اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے جو کہ زبردست ہے اور قہار ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ نکل کے زمین کے اندر سے سامنے آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ میدان حشر کی زمین سپاٹ ہوگی، کوئی چھپا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب آیا ہو کر سامنے آ جائے گا۔ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس دن سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ آخرت کی مثال دے کر کہا گیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب سب کو اپنی پڑی ہوگی، ہر وقت ہر طرف سناٹا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس دن سب لوگوں سے پوچھیں گے کہ بادشاہت بتاؤ کس کی ہے۔ 40 سال گزر جائیں گے، سناٹا رہے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ آج جو ہے بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور پھر کہا جائے گا للہ البادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور پھر کہا جائے گا للہ الواحد القہار، کہ وہ اللہ جو کہ زبردست ہے، اور وہ جو ایک ہے اور زبردست ہے۔ زبردست کس لیے، کہ اس نے تمام دنیا کو رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے وہ
زبردست اس لیے بھی ہے کہ اس نے دیکھو تمہیں دوبارہ اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا اور اپنی مرضی سے تم لوگوں کو موت دی، اور اس کے بعد تمہیں اپنی ہی مرضی سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں بھی آیا کہ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب سارے انسان اس کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ اصل میں ہیں کہاں؟ یعنی یہ جو بادشاہت کا ذکر ہم کرتے ہیں نا، وہ اس قرآنی آیات کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ من الملک اليوم، کہ بادشاہت کس کی ہے ہوگی اس دن، یعنی کہ کس کے لیے ہے بادشاہت آج، اور اللہ رب العزت پھر خود ہی اس چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ الیوم، آج کے دن، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفسن، ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے اصل میں کمائی کی ہے، لا ظلم، اور نہیں کوئی ظلم ہوگا، الیوم، آج، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی پھر بتا دیا گیا کہ بادشاہت تو ہوگی لیکن ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، سزا کا مستحق جو ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گی، ظالم کو جنت بھی نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر ظلم کیے تھے۔ اعمال والے کو جو ہے وہ جن کے اعمال ہیں ان کے اعمال کے حساب سے ان کو دیا جائے گا، عدل میں تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان کو جو دنیا میں بیچارہ تڑپ رہا ہے اس کو کبھی نہیں مل پاتا، اس کو جو ہے چیزوں سے انصاف دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہے نا ساری کی ساری چیزیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وما کان ربک نسیہ، وما کان ربک نسیہ، اور تیرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی رب العالمین کی جو ایسی ذات ہے، وہ کوئی بھی چیز جو دنیا کے اندر انسان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھولنے والا نہیں ہے۔ تمام تر دعائیں اللہ کے پاس سٹوریج کی فارم میں ساری کی ساری جمع ہو رہی ہیں، اور پھر اس دن تو گواہ ہوں گے نا سارے کے سارے، انبیاء، شہداء، ہمارا خود اعمال نامہ، یعنی آلریڈی ریٹن ہر چیز موجود ہے۔ دنیا کی عدالت کے لیے تو ضرورت پڑتی ہے نا گواہوں کو بلانے کی، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ویسے ہی موجود ہے، اور سب کی سب چیزیں اس کے سامنے پھر حاضر کر کے رکھ دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو اس دن کی، جو اللہ کی بادشاہت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم سب کے لیے آسانیوں کو کر دے۔ آیات جو ہے الحمدللہ آیت نمبر 17 پہ میں مکمل کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو جائے، آسانیوں کو ہم سب کے لیے لکھ دے، اور ہماری جو ہے معافی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد